السلام علیکم ناظرین، قانون اور سماج کے ساتھ میں عثمان فاروق۔ یونیورسٹی ایکٹ 2018 جو ابھی صوبائی اسمبلی سے پاس ہوا ہے سندھ کی، اس میں بہت سارے ایسے اعزازات اٹھائے جا رہے ہیں، خصوصاً ان طبقات کی طرف سے کہ جو اس شعبے سے متعلق ہیں، اور اس ایکٹ کے قانونی پہلوؤں کے حوالے سے بھی بہت سارے سوالات ہیں کہ جو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے اس کے جوابات بھی دیے جائیں گے۔ تو اسی کے لیے ہم نے جو ہے پروفیسر اسامہ شفیق صاحب جو کہ جامعہ کراچی شعبہ ابلاغ کے جو ہے استاد بھی ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے سینٹ کے ممبر بھی ہیں، ان کو ہم نے دعوت دی ہے۔ انشاءاللہ یہ بھی جو ہے بتائیں گے کہ یہ آیا صرف جو ہے سیاسی مسئلہ ہے یا کوئی جو ہے واقعی تعلیم کے حوالے سے بھی کوئی پرابلمس ہیں جو کریٹ کی جا رہی ہیں۔ اسی طرح جو ہے سیف الدین ایڈوکیٹ صاحب بھی موجود ہیں جو اس کے قانونی پہلوؤں پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے اسامہ صاحب یہ کیا ہوا ہے اور یونیورسٹی ایکٹ کے حوالے سے کیا چیزیں سامنے آئی ہیں؟ سندھ یونیورسٹیز ترمیمی بل 2018 جو کہ گزشتہ ماہ سندھ اسمبلی کے اندر پیش کیا گیا اور 2 دن کی سرسری بحث کے بعد اور اپوزیشن کے بائیکاٹ کے باوجود اس کو منظور کر لیا گیا۔ معاملہ اس کے اندر یہ ہے کہ 18ویں آئینی ترمیم کے بعد صحت اور تعلیم کے شعبہ جات جو ہے وہ وفاق سے صوبائی حکومتوں کے پاس آ گئے۔ اس کے تحت صوبوں کو اپنی قانون سازی کر کے ان 2 محکموں کو اپنے پاس ایڈاپٹ کرنا تھا، لیکن سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کی حکومت نے ایک نیا کام کیا کہ نہ صرف یہ قانون سازی کی کہ وفاق سے صوبوں کو منتقلی ہو جائے، بلکہ یونیورسٹی کے جو اپنے قواعد و ضوابط تھے، جو یونیورسٹی ایکٹ 1972 تھا، اس کے اندر بھی من پسند ترامیم کر دی گئی، جس کی وجہ سے یونیورسٹی کا پورا ڈھانچہ بگڑ کے رہ گیا اور اعلیٰ تعلیمی ادارے خاص طور پہ یونیورسٹیز کو جو خود مختاری تعلیمی من پسند سے آپ کی کیا مراد ہے؟ من پسند سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے کچھ ایسی ترامیم کر دی ہیں جس کی بنیاد کے اوپر یونیورسٹیز کی داخلی خود مختاری شدید طور پہ متاثر ہوئی ہے۔ اب ان ترامیم کے بعد اگر دیکھا جائے، ان ترامیم کے عائد کرنے کے بعد تو یونیورسٹی کے وائس چانسلر اور کسی سرکاری کالج یا اسکول کے پرنسپل کے اندر کوئی فرق باقی نہیں رہ جائے گا۔ یونیورسٹیز جو ہے وہ خود مختار ادارے ہیں کہ جس کے اندر داخلہ پالیسی ان کا اختیار ہے، اسی طرح اپوائنٹمنٹس اور باقی پالیسیز بنانا ان سب کا اختیار یونیورسٹیز کے پاس ہوتا ہے کہ وہ ایک بڑے لیگل فریم ورک کے اندر رہ کر اپنی قانون سازی کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے وائس چانسلر کی تقرری کا جو ایک پیمانہ 1972 کے ایکٹ کے اندر موجود تھا، اس کے اندر بھی ترمیم کر دی گئی کہ پہلے لکھا ہوا یہ تھا کہ کوئی ایمیننٹ پروفیسر یونیورسٹی کا وائس چانسلر بن سکتا ہے۔ بعد میں HEC نے اس کے ساتھ شرط عائد کی کہ وہ PhD بھی ہونا چاہیے اور کم سے کم اس کو 20 سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے ٹیچنگ کا۔ اب انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ یہ لگا دیا کہ ایمیننٹ پروفیسر اور ایڈمنسٹریٹر، یعنی کہ کوئی ایڈمنسٹریٹر بھی یونیورسٹی کا وائس چانسلر بن سکتا ہے، یعنی کہ کوئی غیر تعلیمی فرد، نان اکیڈمک پرسن بھی یونیورسٹی کا وائس چانسلر بن سکتا ہے، جو کہ یونیورسٹیز کے بزنس سے بہت زیادہ متصادم ہے۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ یونیورسٹی کی داخلہ پالیسی کا اختیار اکیڈمک کونسل کے پاس تھا، اور 2018 کے یونیورسٹیز ترمیمی بل کے اندر یہ اختیار حکومت سندھ نے اپنے پاس لے لیا ہے۔ تیسرا مسئلہ، یونیورسٹیز اٹونومس ہوتی ہیں، خود مختار ہوتی ہیں، ان کے سلیکشن بورڈز اپنے ہوتے ہیں اور ان سلیکشن بورڈز کے تھرو لوگ اپوائنٹ ہوتے ہیں گریڈ 17 اینڈ ابو، اور اس سلیکشن بورڈ کو ہیڈ کرتا ہے وائس چانسلر۔ اب انہوں نے یہ کیا کہ اس کے 2 چیئرمین بنا دیے، یعنی کہ 2 کو چیئرمین بنا دیے۔ وائس چانسلر کے ساتھ کو چیئرمین جو ہوگا وہ سیکرٹری بورڈ اینڈ یونیورسٹیز جو ہے وہ سلیکشن بورڈ کو ہیڈ کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو یونیورسٹی کا سب سے بڑا فورم ہے کہ جو یونیورسٹی کے بزنس کو چلاتا ہے وہ سنڈیکیٹ ہے۔ 1972 کے ایکٹ کے اندر سنڈیکیٹ کی جو کمپوزیشن تھی اس کے اندر 4 اساتذہ کے نمائندے، 2 سینٹ سے سنڈیکیٹ کے نمائندے، اسی طرح طلبہ یونین جامعہ کراچی کا صدر، کراچی کی کالجز کی یونین کے صدور کا ایک نمائندہ، جامعہ کراچی سے ملحق ایفیلیٹڈ کالجز کے پرنسپل کا ایک نمائندہ، اور جامعہ کراچی سے ملحق یا ایفیلیٹڈ کالجز کے 2 اساتذہ اس کے ممبر تھے سنڈیکیٹ کے۔ اب کیا یہ گیا کہ جتنے بھی منتخب نمائندے تھے، چاہے وہ پرنسپلز کی صورت میں ہو، اساتذہ کی صورت میں ہو یا طالب علموں کی صورت میں ہو، ان سب کو نکال دیا گیا اور 4 سیکریٹریز براہ راست آن دا بیسس آف دا پوسٹ ان کو اپوائنٹ کر دیا گیا براہ راست سنڈیکیٹ کے اندر۔ اس کے ساتھ دوسرا کام یہ کیا گیا کہ جو نامینیشنز کی تعداد تھی سنڈیکیٹ میں وہ بڑھا دی گئی، جس کے نتیجے میں سنڈیکیٹ کا بیلنس آؤٹ ہو گیا۔ اب الیکٹڈ ریپرزنٹیشن خالی 6 رہ گئی ہے
اور نامینیٹڈ ریپریزنٹیشن بڑھ کر جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 14 سے 18 کے قریب پہنچ جائے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سینڈیکیٹ جو یونیورسٹیز کی پالیسیز کو بناتا ہے, یونیورسٹی کے بزنس کو رن کرتا ہے, وہ وزیر اعلیٰ کا ایک ماتحت ادارہ بن کے رہ جائے گا کہ جہاں پہ وزیر اعلیٰ صاحب یا ان کے نامنیز اپنی من پسند پالیسیوں کو انجوائے کر سکیں گے. یہ وہ مسائل ہیں کہ جس کی بنیاد کے اوپر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ امینڈمنٹ نہ صرف یونیورسٹیز کی خود مختاری کے خلاف ہیں, بلکہ اس کے نتیجے میں یونیورسٹیز کا جو رہا سہا ڈھانچہ ہے وہ تباہ ہو جائے گا اور سندھ کی پوری سرکاری جامعات تباہی کے دہانے پر پہنچ جائے. اچھا سیف الدین صاحب, یہ جو ایکٹ بنتا ہے یہ یقیناً اس وجہ سے بنتا ہے کہ عوام کو اس سے جو سہولیات دی جائیں اور ان کو جو اکوموڈیٹ کیا جائے. ویسے تو آپ کی گورنر صاحب سے بھی یہ ایکٹ کے حوالے سے ملاقات ہوئی, اور وہ بھی تھوڑا سا بتائیے گا کہ اس میں کیا جو ہے ان کے کیا تحفظات ہیں اور وہ کیا اس حوالے سے جو ہے اس ترمیم بل کو لیتے ہیں. تو یہ ایکٹ ایسا نہیں ہے کہ یہ جس طرح سے ابھی بتایا بھی جا رہا ہے کہ ہم جو ہے تعلیم کے بجائے جو ہے کچھ ایسے سیاسی مقاصد یا مفادات کی وجہ سے ہر چیز کو جو زیر بحث بھی لاتے ہیں, اور پھر اس کو جو ہے اپنے کیپچر میں لانے کے لیے اپنی ساری چیزوں کو جو ہے یک طرفہ رنگ دینا چاہتے ہیں, اور اس ایک سے عام آدمی کو فائدہ ہونے کے بجائے جو ہے وہ فائدہ خاص جو طبقات کو ہو رہا ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, ملکوں میں قانون سازی, آئین, یہ ساری چیزیں اس لیے ہوتی ہیں کہ اداروں میں بہتری آئے, نکھار آئے, ملک ترقی کرے, اور دن بدن قدم بقدم جو ہے یہ معاملات آگے کی جانب چلیں. پاکستان میں بھی بڑی حد تک یہی معاملہ تھا, اور ہمارا آئین جو ہے وہ بہترین ایک تصویر پیش کرتا ہے ایک اب ہمارے ملک کے حوالے سے. اسی طرح قانون سازی بھی پاکستان میں جو اب تک ہوتی چلی آئی کچھ عرصے پہلے تک وہ اس طرح تھی, باوجود اس کے کہ آئین میں اور قانون میں تو ساری چیزیں اچھی لکھی ہوتی تھیں, لیکن پھر بھی جو سیاستدان تھے یا یہ جو مافیا ہے ہمارے ہاں اقتدار میں جو ہمیشہ رہتی ہے, وہ کسی بھی صورت میں ہو, چاہے وہ جمہوری مارشاء اللہ ہو یا مارشاء اللہ جمہوریت ہو, کوئی بھی ہو, تو وہ اپنے طور پر ڈاکے بازی کرتے رہتے تھے, ڈاکے مارتے رہتے تھے عوام کے حقوق کے اوپر اور دولت کے اوپر اور زمینوں کے اوپر سارے کام. لیکن آئین میں اور قوانین میں جو چیزیں اپنی جگہ اچھی موجود تھیں وہ موجود رہتی تھیں, اور قانون سازی کبھی بھی اس طرح نہیں کی جاتی تھی جس سے بدنیتی جو ہے جھلکتی ہو اور چھلکتی ہو. لیکن اب یہ بے حیائی کا دور آ گیا ہے کہ اب قانون سازی بالکل اس طرح کی جا رہی ہے جس سے بالکل اظہر من الشمس ہوتا ہے کہ یہ ساری کی ساری قانون سازی کسی ایک فرد کے لیے کی جا رہی ہے یا ڈاکہ مارنے کے لیے کی جا رہی ہے. جیسے پاکستان میں آپ نے دیکھا کہ جو مرکزی حکومت ہے اس نے ایک قانون سازی کروائی تھی نواز شریف صاحب کی نااہلیت کو ختم کرنے کے لیے, اور وہ مسلم لیگ کے صدر بن گئے تھے, عدالتوں نے بعد میں اس کو ختم کر دیا. اسی طرح سندھ حکومت جو ہے, سندھ حکومت نے کیا کیا کہ یہ جو بھی آئینی ترمیم ہوئی تھی 18ویں, اس وقت بھی ویسے جو اہل نظر تھے وہ اس وقت محسوس کر رہے تھے کہ یہ جو آئین میں ترمیم آئی ہے یہ پاکستان کے سیاستدان اور حکمران جس طرح کے ہیں اس کو یقیناً یہ غلط طریقے پہ استعمال کریں گے. لوگ اس وقت محسوس کر رہے تھے اس بات کو, لیکن ہمارے تو آپ جانتے ہیں نا کہ ہر چیز کو ایسا ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. جمہوریت کے نام پہ ایسی بغلیں بجائی جاتی ہیں, ڈھول پیٹے جاتے ہیں, جناب جمہوریت ہی لوگوں کا دین بن کے رہ گئے. تو جی نہیں, یہ بڑی جمہوریت ہے. پھر یہ کہ ڈیولوشن آف پاور جو ایک ایسی ایک چیز بن گئی ہے کہ جس پہ لوگ بڑا خوش ہوتے ہیں, ڈیولوشن آف پاور ہو رہی ہے. باہر کیف اس جو یہ آئین سازی ہوئی تھی 18ویں ترمیم آئی تھی, اس کے ذریعے یہ ہوا تھا کہ ڈیولوشن آف پاور کے نام پر بہت سارے اختیارات صوبوں کو دے دیے گئے تھے. لیکن صوبوں میں وہ جس طرح کی, اور خاص طور سے سندھ کے اندر جو پیپلز پارٹی ہے وہ تو اس قدر یعنی ان تمام چیزوں سے ماورا حکومت ہے جس کو کسی معاملے کے اندر کوئی نہ شرم ہے نہ کوئی اس معاملے میں وہ جواب دہی کا احساس رکھتی ہے. جو بھی صورتحال ہے باہر کے اس کو یہاں جس نام پر ووٹ ملتے ہیں ایکسپلائٹ کرتی ہے بھٹو کے نام کو, تو انہوں نے یہ کیا کہ اس کا انتہائی غلط استعمال کرتے ہوئے اب یہ جو قانون سازی کی ہے اس حوالے سے جو یونیورسٹیز ترمیمی ایکٹ آیا ہے 2018 کا, یعنی اسے بالکل صاف جھلک رہا ہے کہ داخلوں پر آپ قبضہ کرنا چاہتے ہیں, آپ یونیورسٹی کی جو وسائل ہیں اس پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں, آپ یونیورسٹی کے پیسوں پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں, آپ یونیورسٹی کے اپوائنٹمنٹس پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. یعنی اتنی واضح چیز ہے, اور اس کے باوجود انہوں نے دیکھی دیدہ دلیری کے ساتھ اس ترمیم کو پاس کروا دیا. کیا سنسیریٹی نظر نہیں آ سکتی اگر صوبہ جو ہے کوئی کام کرنا چاہے؟ میں عرض کروں آپ کے سامنے, دیکھیں پاکستان بنا تو سب سے پہلے 1950 میں یہ جو یونیورسٹیز کا ایکٹ ہے پاس ہوا ہے 1950 میں. اس وقت گورنر جنرل آف پاکستان جو تھے وہ اس کے چانسلر ہوتے تھے. پھر اس کے بعد 1962 کا آیا, پھر 1972 میں یونیورسٹیز کا جو قانون آیا, سب کے اندر گورنر. اس کی وجہ یہ تھی کہ گورنر جو ہے وفاق کا نمائندہ سمجھا جاتا تھا, اور ایک زمانے تک یہ تھا کہ گورنر غیر سیاسی شخصیت ہوگا, ایک غیر جانبدار شخصیت ہوگا. یہ ایک اس کا اصولی اور نظریاتی ایک وہ تھا گورنر کا. یہ بدقسمتی ہے کہ اب سیاسی گورنر لگنے شروع ہو گئے, جو میرے نزدیک غلط ہے, نہیں لگانا چاہیے, کیونکہ گورنر جو ہے باہر کا ایک غیر جانبدار شخصیت کے طور پر ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود
سیاسی شخصیت ہونے کے باوجود بھی ایک فائدہ یہ تھا کہ بیلنس ہو جاتا تھا کہ گورنر ہے اور دوسری طرف حکومت ہے، تو ایک بیلنس قائم رہتا تھا کہ ٹھیک ہے وفاق کا نمائندہ گورنر ہے، اگر صوبے میں کسی اور پارٹی کی حکومت بھی ہے تو معاملہ ایک بیلنس کر کے چلتا رہتا تھا. پھر گورنر کی خود اپنی پاورز بہت زیادہ نہیں ہوتی، انتظامی اختیارات بہت زیادہ نہیں ہوتے، تو ہوتا یہ تھا کہ گورنر بھی ایک برائے نام چانسلر ہوتا تھا، اس کا سربراہ ہوتا تھا، آئینی سربراہ اس کا، قانونی سربراہ، لیکن تمام تر اختیارات یونیورسٹی کے اداروں کو اور وائس چانسلر کو حاصل تھے. جیسے کہ اسامہ بھائی نے کہا، اسامہ صاحب نے کہا کہ صاحب یہ ایک آٹونومس باڈی کے طور پر کام کرتی تھی، اپنی داخلہ پالیسی بنانا، اپنے تقرر کرنا، اپنے دیگر پالیسیز کرنا، فیصلے کرنا، یہ یونیورسٹی کا کام تھا. اور یونیورسٹی گرانٹس کمیشن بھی اس لیے قائم کیا گیا تھا کہ باقی اداروں کو جس طرح سے بجٹس ٹرانسفر ہوتے ہیں کہ جب وہ کوئی کام کرتے ہیں تو پھر بجٹ ملتا ہے، پھر کام کرتے ہیں پھر ملتا ہے، لیکن یہاں پر کیا تھا، یونیورسٹی گرانٹس کمیشن اس لیے بنایا گیا کہ یونیورسٹیز کی خود مختاری متاثر نہ ہو اور ٹوٹل پیسہ جو ہے وہ اکٹھا جو ہے ان کو ٹرانسفر کر دیا جائے یونیورسٹیز کو، اور اس میں کسی قسم کی گورنمنٹ کی مداخلت نہ ہو، گورنمنٹ اس پیسوں کو نہ روکے. لیکن اب یہ ساری کی ساری قانون سازی کر کے انہوں نے ایسا حال کر دیا ہے کہ اب یونیورسٹی کے وائس چانسلر جو ہیں بیچارے پیسے کوڑی کو محتاج ہوں گے، سیکشن آفیسرز کے پیچھے مارے پھرا کریں گے اپنے بل پاس کروانے کے لیے، ہر چیز میں گورنمنٹ آف سندھ کی مداخلت. تو گورنر صاحب بھی آپ سے متفق تھے ان سارے؟ گورنر صاحب بالکل متفق تھے. گورنر صاحب کے خیر متفق ہونے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور وہ مسلم لیگ کے گورنر ہیں، تو اتفاق کی یہ بھی المیہ ہے ہمارے لیے. ہاں المیہ بھی ہے، چلے، اور المیہ کتنے المیوں کو ہم گنوائیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ بھارگو گورنر صاحب ایک سمجھدار آدمی ہے، نسبتاً بہتر آدمی ہے، اور انہوں نے اس بات سے پورا اتفاق کیا کہ اس کے نتیجے میں یقیناً یونیورسٹیز ایسی تباہ ہو جائیں گی کہ جو پیپلز پارٹی نے اس وقت مختلف چیزوں کا حال کر دیا نا، واٹر بورڈ کا جو حال کر دیا ہے قبضہ کرنے کے بعد، سندھ سیکریٹریٹ چلے جائیں، اور جو سندھ کے اسکول ہیں، سندھ کے ہسپتال ہیں، ان کی جو حالت ہے، یہ کراچی یونیورسٹی آئندہ 2-3 سال کے اندر وہی نقشہ پیش کرے گی جو سندھ کے اسکول نقشہ پیش کر رہے ہیں. تو گورنر صاحب نے اس بات سے بھرپور اتفاق کیا اور انہوں نے یقین دلایا کہ میں اگر یہ بل ان کے پاس آیا سائن کرنے کے لیے تو 10 دن کا ٹائم ہوتا ہے. انہوں نے کہا باہر کے 10 دن میں ہم اس کو پرکھیں گے اور اس پر جو بھی اعتراضات ہیں وہ لگا کر واپس کریں گے اور اپنی سی کوشش کریں گے کہ گورنمنٹ کو اس بات کے لیے راضی کریں کہ وہ اس کو نہ پاس کروائیں. ڈاکٹر صاحب اب تک کے کیا حالات ہیں؟ کیا کوئی ایسی انقلابی جو ہے ماحول موجود ہے تعلیمی اداروں کے اندر یا یونیورسٹی کے اندر؟ اب تو چونکہ صوبے کو منتقل ہو جائے گا تو تعلیمی نظام تباہ ہونے جا رہا ہے، تو کتنے پی ایچ ڈی اسکالرز آپ نکال رہے ہیں، کتنے اسٹوڈنٹس ہیں کہ جن کو بہترین انداز کی جو تعلیم دی جا رہی ہے، جو اپنے شعبے میں جو ہے کمالات حاصل کر رہے ہوں، تو اب کیا بہت آئیڈیل کنڈیشن کے اندر موجود ہیں ہم؟ دیکھیں آئیڈیل کنڈیشن کی بات نہیں ہے، لیکن ایک کمپیریزن ضرور ڈرا کرنا چاہیے. وہ کمپیریزن یہ ہے کہ جو صوبے کے پاس تعلیمی ادارے تھے یعنی کہ اسکول اور کالجز، اور جو اٹانومس ادارے ہیں یا وفاق کے پاس تھے جو یونیورسٹیز، ان دونوں کا اگر سندھ کے اندر کمپیریزن ڈرا کر دیں تو یونیورسٹیز کی حالت آج 1000 گنا بہتر ہے سرکاری اسکول اور کالجز سے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم کوئی آئیڈیل کنڈیشن کے اندر موجود ہیں، اس آئیڈیل کنڈیشن میں نہ ہونے کی وجوہات ہیں، اس کے اوپر کبھی اور بات کریں گے. کہ ایچ ای سی کا جو ایلوکیٹڈ بجٹ تھا پچھلے 2 سالوں سے اس کا 24% بجٹ صرف ریلیز کیا جا رہا ہے، باقی 74% بجٹ دبا کے رکھ لیا جاتا ہے، اور بعد میں جب اس کے اوپر زیادہ تبازمائی کی جاتی ہے تو باقی ماندہ 24 سے 26% مزید دے دیا جاتا ہے، یعنی کہ 50% ایلوکیٹڈ بجٹ کا ابھی تک ایچ ای سی سے ریلیز نہیں کیا جا رہا. دوسرا مسئلہ یہ ہے ہمارے پاس کہ اگر ہم گورننس کی بات کریں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر سندھ کے اسکول اور کالجز بہت آئیڈیل تھے، یونیورسٹیز کو بھی ایسا ہو جانا چاہیے، تو بالکل ہم یہ کہتے ہیں کہ اسی بیوروکریسی نے جس نے سندھ کے اسکول اور کالجز کو اس بام عروج تک پہنچا دیا ان کو یونیورسٹیز بھی حوالے کر دیں. اگر صورتحال بدترین ہے سندھ کے اسکول اور کالجز کی، ایون کراچی کے اسکول، سرکاری اسکول اور کالجز کی حالت بدترین ہے، تو میرا یہ خیال ہے کہ حکومت سندھ کو اپنے فیصلے سے ریویو کرنا چاہیے اور یونیورسٹی کے اساتذہ کے حوالے اسکول اور کالجز کرنے چاہیے، ان کو خود مختاری دینی چاہیے تاکہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑا کر کے ان اسکول اور کالجز کا نظام سدھار سکے. پاکستان کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ اعلیٰ تعلیم پاکستان کے اندر ہمیشہ سے ایک نگلیکٹڈ چیز ہے. ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہماری جو پاپولیشن ہے جو تقریباً اس وقت 22 کروڑ کے قریب پہنچ چکی ہے، یا تو وہ ہمارے لیے ایسٹ ہے یا ہمارے لیے لائبلٹی ہے، اور یہ اعلیٰ تعلیم اس بات کا فیصلہ کرے گی کہ آیا یہ پاپولیشن آپ کے لیے ایسٹ بنے گی یا لائبلٹی بنے گی. تو اگر ہم اعلیٰ تعلیم کے اوپر کچھ خرچ کریں گے تو وہ ہماری لائبلٹی بھی ہمارا ایسٹ بن جائے گی. اور یہ اعلیٰ تعلیم سے مجھے یاد پڑتا ہے کہ آپ بھی جو انگلستان خود بھی گئے ہیں اور اعلیٰ تعلیم وہاں سے بھی حاصل کر کے آئے ہیں، تو کیا اب بھی اس بات کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے کہ جس طرح آپ نے بات بھی کی ہے کہ اعلیٰ تعلیم کے لیے ابھی بھی جو ہے مغرب کے جو چند ممالک ہیں وہیں سے حاصل کی جائے، یا پاکستان بھی اس
कैफियत में आ सकता है? देखिए पाकिस्तान के अंदर भी बहुत अच्छे और तालीम कंपेयर भी किया जा सकता है कि वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ की सूरत हाल क्या है, आपने खुद जो है वहाँ का तजुर्बा भी हासिल किया है, और यहाँ पर जो सूरत हाल है वो उससे कितनी मुख्तलिफ है? वेस्ट की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी तारीख़ 800 साल पुरानी है, तो हमारी तो 80 साल तो हमारे मुल्क को आज़ाद हुए हुए नहीं हुए। सिर्फ हमारी कदीम तरीन यूनिवर्सिटी जामे पंजाब और जामे इस्लामिया पेशावर के अलावा कोई तीसरी यूनिवर्सिटी पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है जो 100 साल भी पूरे कर चुकी है। मामला सिर्फ इदारों की तजर्बाकारी का नहीं है बल्कि बजट्स का भी है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का बजट पाकिस्तान की HEC के बजट से ज़्यादा है। क्या आप इतने वसाइल फराहम करने के लिए तैयार हैं इस मुल्क को, इन जामियात को, तो आपकी प्रोडक्टिविटी ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से भी ज़्यादा हो सकती है। हमारे यहाँ आला तालीम इतना निगलेक्टेड शोबा है कि जैसे सैफुद्दीन एडवोकेट साहब ने बात की कि UGC जब कायम की गई तो उस वक्त जामियात के बजट का 70% UGC फंडेड होता था, 70 से 80%, और 20% वसाइल जामियात खुद अपने जनरेट करती थी, जिसमें इम्तिहानी फ़ीसें, दाखिला फ़ीसें और दीगर चीज़ें शामिल थी। इस वक्त 2018 के अंदर सूरत हाल ये है कि जामियात अपने वसाइल का 65 से 70% खुद जनरेट कर रही हैं। फंडिंग सिर्फ 30 से 35% है, और उसके ऊपर भी कट मारे जाते हैं, उसके ऊपर भी बता दिया जाता है ये फंड नहीं मिल सकेगा, फलाना मसला आ गया, ये मसला आ गया, वो मसला आ गया। तो हुकूमत कुछ देने के लिए तैयार नहीं है, और एक्सपेक्टेशन उनकी ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जितनी है। आप ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज का बजट जो है वो पूरे के पूरा, एक ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज का बजट ही अगर आप HEC को दे दें तो सिंध की और पाकिस्तान की जामियात की हालत बहुत बेहतर हो जाए। हुकूमत सिंध ने 2013 से जब से 18वीं आईनी तरमीम पास हुई है या उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुआ है, 2010 में 18वीं आईनी तरमीम पास हुई थी, तो उन्होंने ये कहा कि जनाब हम सिंध की तमाम जामियात को वसाइल यकसा तकसीम करेंगे। यकसा तकसीम करने के अंदर साबिक़ वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह साहब ने 100 मिलियन रुपए हर जामिया को दे दिए। वो जामिया कि जिसके अंदर 250 तलबा हैं उसको भी 100 मिलियन दिए, और वो जामिया कराची जिसके अंदर 40,000 तलबा हैं उसको भी 100 मिलियन दिए। तो ये वसाइल की मुनसिफाना तकसीम है या वसाइल के ऊपर डाका डाला जा रहा है? तो हुकूमत सिंध की तो इंटेंशन ये, इस वजह से हम ये समझते हैं कि हुकूमत सिंध आइंदा आने वाले दिनों में भी जो बजट एलोकेशन इनके पास आएगी उसके साथ भी ये मजाक करने वाले हैं। सैफुद्दीन साहब, ये एक्ट जो हिस्सा बन जाता है, गवर्नर साहब के दस्तखत हो जाते हैं, तो फिर क्या स्ट्रेटजी होगी आपकी? तो कोर्ट की तरफ देखेंगे या फिर जो है? असल में कोर्टों का भी कुछ ऐसा बहुत अच्छा खुशगवार तजर्बा नहीं है, और कोर्ट्स भी बाज़ दफ़ा इस तरह के फैसले कर देती हैं जिससे मामला हल होने के बजाय उल्टा ख़राब हो जाता है, क्योंकि नज़ाहिर बन जाते हैं। अब अदालतों में भी आप देखते हैं कि मुख्तलिफ नज़रियात के जज बैठे हुए हैं, मुख्तलिफ ख्यालात के और सलाहियत के लिहाज से बड़े कमतर जज बैठे हुए इस वक्त। तो इस वक्त ख़तरा ये होता है कि अगर आप कोर्ट में कोई पिटीशन ले जाएं और पिटीशन किसी भी टेक्निकल वजह से डिसमिस कर दें तो हुकूमत के पास बहुत बड़ा जवाब आ जाएगा कि जी देखें आप जो है उसको पेश ही नहीं कर पाते बड़े अच्छे अंदाज में। तो इसलिए मेरे ख्याल में कोर्ट में ले जाना इस वक्त बेहतर नहीं है, बल्कि बेहतर ये है कि अवामी स्ट्रगल के ज़रिए इसको रुकवाने की कोशिश की जाए। देखिए बदनसीबी इसमें यह रही कि 1984 के अंदर जो है तलबा यूनियन पर पाबंदी लगा दी गई। उस वक्त लोग बड़े खुश हुए। डॉक्टर साहब बात भी कर रहे थे कि यूनियन भी जो है सिंडिकेट का मेंबर होता था और वो होता था, तो उसमें मेरा ख्याल है आपने जो है कई यूनियंस देखी भी हैं, आपको तजुर्बा भी है, तो उसको भी थोड़ा सा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह जामिया कराची में मैंने आखिरी चारों यूनियन देखी। मैं जमीयत का नाज़िम रहा, जामिया कराची में 4 साल नाज़िम रहा, और आखिरी चारों यूनियन जो है मेरी दौर में जो है इंतखाबात हुए और पाबंदी भी इत्तेफाक से मेरी दौर में लगी, और उस पाबंदी को ख़त्म करने के लिए हमने बड़ी जद्दोजहद की, क्योंकि हमें इस बात का अंदाज़ा था कि यूनियंस पर पाबंदी के नतीजे में किस कदर ख़राबी पैदा होगी। उस वक्त बाज़ लोग बड़े खुश हो रहे थे कि जी अच्छा है ये तलबा सियासत करते हैं और इस वजह से पाबंदी होनी चाहिए, लेकिन जो तलबा की सलाहियतें निखर कर सामने आती थी और तलबा की जो क़ुव्वत थी जिसकी वजह से मुल्क में बहुत सारी ख़राबी पैदा नहीं हो पाती थी और तलबा अपना रोल अदा करते थे, वो सारा का सारा रोल ख़त्म कर दिया गया। और अब नतीजा उसका ये हुआ कि ये पप्पू टाइप के जो तालिब इल्म हैं जो प्राइवेट तालीमी इदारों से निकल रहे हैं, ये बेचारे आ रहे हैं जिनको मुल्क के मामला से कोई दखल ही नहीं है, मतलब ये भी पीली यूनिवर्सिटी की तरफ बढ़ रही हैं अब। बिल्कुल। मैं आपको देखें एक बड़ी अहम चीज़ आपके इसमें गोशेगुजार करूँ, पीपल्स पार्टी की ये तरजीह ही नहीं है कि तालीम यहाँ पर सूबे में होनी चाहिए, तरजीह नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाऊँ। जब मैं तालिब इल्म था और एक सिंध के तालिब इल्म रहनुमा जो बाद में पीपल्स पार्टी में शामिल हुए, उनसे हमने गुफ्तगू की कि ये सिंध की सारी जामियात बंद पड़ी रहती हैं। उस ज़माने में जामियात बंद पड़ी रहती थी, सिंध के तालीमी इदारे, ये MRD की तहरीक चल रही थी, चांद का मेडिकल कॉलेज सालों बंद रहता था, सिंध यूनिवर्सिटी बंद, जब देखो बंद पड़ी हुई है। हमने उससे कहा कि ये सारे तालीमी इदारे बंद पड़े रहते हैं तो ये तो सिंध बड़ा पीछे रह जाएगा। तो वो हंसने लगे, कहने लगे कि भाई अगर ये तालीमी इदारे खुले रहें
اور یہ لڑکے پڑھ کے یہاں سے نکلنا شروع کر دیں اور ان کو نوکری، تو ہمیں کون پوچھے گا؟ انہوں نے کہا یہ تو ہمیں پوچھتے ہی جب ہیں جب یہ مصیبت کے مارے ہوتے ہیں، ان کی تعلیم پوری نہیں ہوتی، بے روزگاری پھیلتی ہے، یہ دھکے کھاتے ہیں، تو ہماری سیاست چلتی ہے۔ دیکھیں میں آپ کو صاف بتاتا ہوں، پیپلز پارٹی کی ترجیح تعلیم ہرگز نہیں ہے، بلکہ پیپلز پارٹی کی ترجیح جہالت ہے۔ پیپلز پارٹی کی ترجیح صرف یہ ہے تعلیمی اداروں کا، اس کا انٹرسٹ اتنا ہے۔ اچھا پتہ نہیں کیوں آپ کی باتوں سے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جو باقی مسلم لیگ نون ہے جو حکومت کے اندر رہتی ہے، یا پی ٹی آئی ہے جو کے پی کے اندر ہے، ان کی ترجیح صرف تعلیم ہی ہے اور بہت ہی آئیڈیل کنڈیشن میں تعلیم۔ بہت بڑا فرق ہے، میں ابھی لے کر آیا ہوں کے پی کے کا یونیورسٹی آرڈیننس میں لے کر آیا ہوں، ساتھ اپنے ایکٹ لے کر آئے جو ان کی ترامیم آئی ہیں۔ اس کے بعد سب نے ترامیم کی ہیں نا، ان کی ترامیم ان سے 100 درجے بہتر ہیں۔ ان کی ترامیم کو میں نے اتفاق سے آج ہی میں بیٹھ کے پڑھ رہا تھا اس کو، کے پی کے حکومت، اور وہ بھی اس لیے، وہ اس کی شاید بہت بڑی وجہ کی ہے کہ عمران خان کے ذہن میں جو بھی کچھ ہوگا، لیکن جماعت اسلامی کی شروع میں وزارت تھی تعلیم کی، اس کے بعد عمران خان صاحب نے وہ لے لیا، لیکن انہوں نے یہ وعدہ کیا کہ جماعت اسلامی کے مشورے سے ہم جو ہے جو بھی ترامیم کرنی ہے تعلیمی نظام ہے وہ بنائیں گے۔ اس کے نتیجے میں اب جو کے پی کے اندر جو آپ ترامیم دیکھیں گے اس یونیورسٹیز اس کے اندر قوانین کے اندر بہت بہتر ہیں۔ اس میں کئی اس طرح کی صورت نظر نہیں آتی کہ یہ بدنیتی جھلکتی ہو کہ یونیورسٹیز پر قبضہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، بلکہ انہوں نے میرے خیال میں پرانا جو ایکٹ تھا اس کو مزید بہتر بنا دیا ہے۔ اس کے نتیجے میں اگر آپ اس کو پڑھیں گے آپ کو اس کے اندر بہتری نظر آئے گی۔ تو جو بات میں آپ سے کہہ رہا تھا نا وہ یہ کہ پیپلز پارٹی کی یہ ہرگز بھی اس کی یہ ترجیح نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی دیکھیں وجہ کیا ہے کہ یہ جو اشرافیہ یا جو مافیا یہاں پر ہمارے یہاں حکمران ہے اس کا مسئلہ ہی نہیں ہے یہ تعلیمی ادارے سرکاری اور یونیورسٹیاں، وہ کہتے ہیں بیڑا غرق ہو جائے ان کا، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کے بچے سارے کے سارے جو ہیں وہ باہر پڑھ رہے ہیں زیادہ تر، یا پاکستان میں بھی پڑھ رہے ہیں، تو ان اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں جن کا باقی عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ان کا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے کہ لوگ پڑھیں نہ پڑھیں، لوگوں کا علاج ہوتا ہے نہیں ہوتا، لوگ صرف لوگوں سے ووٹ چاہیے۔ ووٹ وہ لیتے ہیں ایکسپلائٹیشن کر کے، بھٹو کا نام ہے، وہ اس کو 50 سال سے یا 40 سال سے ایکسپلائٹ کیے چلے جا رہے ہیں، نسلیں بدل گئیں، نسلیں تبدیل ہو گئیں، اور کیا کہتے ہیں ذاتیں تبدیل ہو گئیں، بھٹو سے زرداری آ گیا لیکن نام بھٹو کا چل رہا ہے۔ تو وہ صرف ان کی ترجیح صرف یہ ہے کہ ایکسپلائٹ کر کے ووٹ لے لو، باقی اس کے بعد عوام کا جو حشر ہونا ہے وہ ہوتا رہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں یہ جو ہم اس پہ بڑی سنجیدہ گفتگو ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا کہ پیپلز پارٹی نے ایسا کیوں کیا اور دوسرے صوبوں میں ایسا کیوں ہے اور ایسا کیوں، وجہ صرف یہی ہے کہ پیپلز پارٹی کی ہرگز ترجیح، اور اس وقت جو پیپلز پارٹی کی قیادت ہے اس کا کام تو سوائے لوٹ مار کرنے کوئی ہے ہی نہیں۔ یعنی نمبر ایک آپ کہہ رہے تھے نا کہ مسلم لیگ نون بڑی ٹیکنیکل وہ بھی کرتی ہے، گیم کھیلتی ہے پیسے کمانے کا، لیکن پیپلز پارٹی تو کھلا ڈاکہ مارتی ہے، اس کو اس سے پریشانی نہیں ہوتی کہ ہم کس طریقے سے جو ہے پیسہ نکال لیں، براہ راست پیسہ نکالتی ہے وہ۔ تو ڈاکٹر صاحب کیا اسٹریٹجی بنائیے اگر یہ ایکٹ آتا ہے تو کوئی آپ نے کوئی اساتذہ وغیرہ کے حوالے سے یا اسٹوڈنٹس کو بھی اپنے ساتھ شامل کر رہے ہیں کہ آگے کی کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ جامعہ کراچی کی سطح پہ اساتذہ اور طلبہ تنظیمیں اور امپلائیز کی جتنی بھی یونینز ہیں ان سب کا ایک مشترکہ اتحاد جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے نام سے بنا ہے، اور اس کے تحت ہم جد و جہد کر رہے ہیں، ہمارے واک ہوئی ہیں، مظاہرے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ ایک سگنیچر کیمپین چل رہی ہے جو ہم پٹیشن دیں گے اسپیکر کو اور گورنر سندھ کو، وہ بھی چل رہی ہے۔ اسی طریقے سے اس حوالے سے کل ہمارا ایک سیمینار بھی ہے کہ جس کے اندر ہم اس کے جو ہے ٹیکنیکل پہلوؤں کے اوپر روشنی ڈالیں گے اور ڈیبیٹ کریں گے کہ اس سے یونیورسٹیز کس طرح متاثر ہو سکتی ہیں۔ تو دونوں فرنٹ پہ ہمارا کام جاری ہے، احتجاج بھی ہو رہا ہے اور اکیڈمک سائڈ پہ بھی کام جاری ہے، جس میں ایجوکیشن کا کام ہے کہ ہم لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کس وجہ سے احتجاج کر رہے ہیں۔ ہمارا احتجاج محض زندہ باد مرد آباد کا احتجاج نہیں ہے، بلکہ ہمارے احتجاج کی وجوہات کیا ہیں اور ہم کس چیز سے جامعات کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ باقی سیف صاحب جو ہے آخر میں بس یہی چاہوں گا آپ سے کہ اس پر تھوڑا سا یہ کہ جو ایکٹ ہے اس کے اندر 2-3 بنیادی باتیں کون سی ہیں کہ جس سے بہت زیادہ امپیکٹ پڑ رہا ہے؟ دیکھیں امپیکٹ تو اس میں جو 2-3 کلوز اگر آپ بتا سکیں۔ ہاں، جو اس میں جو ایک جو وائس چانسلر کی جو اپوائنٹمنٹ ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے اندر جو سب سے خطرناک ترمیم انہوں نے جو گورنر چانسلر ہوتا تھا اس کے اختیارات نہیں، پہلی بات تو چلیں آپ یہ والی پوچھتے ہیں تو گورنر اس کا چانسلر تھا۔ اچھا مزیدار بات یہ ہے کہ ابھی بھی گورنر چانسلر ہے، لیکن صرف اس حد تک چانسلر ہے کہ اس کے اندر لکھا گیا ہے چانسلر ہے۔ اس کے بعد گورنر کے جتنے بھی فنکشنز تھے، جتنے بھی اختیارات تھے، ان سب کی جگہ کلیئر کٹ لکھ دیا کہ جی اس کی جگہ چیف منسٹر پڑ جائے گا۔
تو گورنر کے سوائے اس کے کہ برائے نام چانسلر اس کا بھی لکھا ہوا ہے، باقی ساری چیزیں ختم ہو گئیں۔ دوسری سب سے خطرناک ترین چیز جو انہوں نے اس کے اندر کی ہے وہ یہ کہ وائس چانسلر جو ہے کسی تعلیمی شخصیت کے علاوہ کسی اچھے ایڈمنسٹریٹر کو بھی، اب اچھا ایڈمنسٹریٹر تو آپ جانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ کے نزدیک کس طرح کے لوگ اچھے ایڈمنسٹریٹر ہوتے ہیں، تو کوئی سیاستدان وہ تو جو کیا کہنا چاہیے نگراں وزیر اعظم جو ہے اس پر اتفاق نہیں ہوتا آخر تک کہ وہ اچھا ہے یہ اچھا۔ وہ تو دیکھیے نا، نیب کا چیئرمین جس طرح کا لگانا چاہتے ہیں وہ، اور الیکشن کمیشن کا سربراہ جس طرح کا لگانا چاہتے ہیں، تو وہ یونیورسٹی کا وائس چانسلر کو ایسا کیوں لگائیں گے؟ تو دوسری ہے، تیسرا یہ کہ جیسے ڈاکٹر اسامہ کہہ رہے تھے کہ جو اس کا مین ادارہ ہے سنڈیکیٹ، اس پہ انہوں نے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی قبضہ کر لیا۔ اس میں جو نامینیٹڈ لوگ ہیں چانسلر جو اس کے گورنمنٹ کے چیف منسٹر کے، وہ اس میں اکثریت ان کی ویسے ہی ہو گئی، اور انڈائریکٹلی جو وائس چانسلر انڈائریکٹلی انہیں کا اپوائنٹڈ ہے ساری چیزیں، تو مطلب سینڈیکیٹ تو بالکل ان کا تابع فرمان ادارہ بن گیا۔ اور اس کے بعد اسی طرح جو مالی وسائل ہیں اس میں انہوں نے کر دیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے اس میں یہ لکھا ہے کہ جو بھی ہول ٹائم آفیسرز ہوں گے، اس ایکٹ کے اندر انہوں نے یہ لکھا کہ جو بھی ہول ٹائم آفیسرز ہوں گے یونیورسٹی کے، ان کو گورنمنٹ کی مقرر کردہ اتھارٹی اس کو جو ہے اپوائنٹ کرے گی۔ اب گورنمنٹ کی مقرر کردہ اتھارٹی تو کوئی بھی وزیر ہو سکتا ہے، کوئی بھی سیکریٹری ہو سکتا ہے، سمجھے نا، تو وہ ان کو اپوائنٹ کرے گی۔ تو مطلب یونیورسٹی کے اب آپ دیکھیے کہ اپوائنٹمنٹس کے معاملے میں ان کا جو پرانا کردار رہا ہے کتنا خطرناک قسم کا ہے کہ انہوں نے کس طرح کی بھرتیاں کی ہیں۔ آپ سوچئے کہ تعلیمی اداروں میں 34-35 ہزار جعلی بھرتیاں کی پیر مظہر شاہ کے دور میں، نیب کے اندر اس کا کیس چل رہا ہے آج تک۔ تو یہ لوگ جو تعلیمی اداروں میں استادوں سے پیسے لے کر بھرتیاں کر رہے ہیں اور جن کے خلاف نیب میں ریفرنسز چل رہے ہیں اس بات کے، ان سے ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ کراچی یونیورسٹی میں یا دیگر یونیورسٹی، اچھا مزیدار بات ہے صرف کراچی یونیورسٹی کا ہم ذکر کرتے ہیں، کراچی یونیورسٹی نہیں افیکٹ ہوگی اس سے۔ آپ دیکھیں NED یونیورسٹی جیسا پروفیشنل ادارہ، ڈو میڈیکل جیسا پروفیشنل ادارہ، یہ سارے بھی سندھ کی 24 یونیورسٹیاں تقریباً ہیں میرے خیال میں، 24 یونیورسٹیز افیکٹ ہوں گی اس سے۔ آپ دیکھیں پیپلز پارٹی نے بجائے اس کے کہ اس 10 سال سے یہاں پر اقتدار میں براہ راست ہے اور اس سے پہلے کئی دفعہ اقتدار میں آتی جاتی رہی، بجائے اس کے کہ وہ سندھ کے اندر یونیورسٹیز بناتی، تعلیم کو پروموٹ کرتی، اس کو یہاں کے لوگوں نے اختیار دیا تھا، وسائل دیے تھے، اس نے اس کے بجائے جو رہا نظام ہے وہ اس کے اوپر بھی جو جناب ڈاکہ مارنے پر تل گئی ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر اسامہ شفیق صاحب، آپ نے اپنی قیمتی آرا دی۔ سیف الدین ایڈوکیٹ صاحب آپ کا بہت شکریہ تشریف لائے۔ ناظرین، آپ نے سنا کہ جس طرح سے یہ جو ایکٹ بنایا گیا ہے اور اس کے نقصانات جو کہ طلبہ کے اوپر پڑنے ہیں، تعلیم کے اوپر پڑنے ہیں، اور یہ طلبہ اور تعلیمی ادارے جو ہے ایک تباہ حال جو ہے یونیورسٹی کی صورت میں ہمیں نظر آئیں گے۔ لہٰذا حکومت سے جس طرح کہا بھی گیا ہے کہ اس جو ایکٹ بنایا گیا ہے اس کو واپس لے اور ان یونیورسٹی کو اسی طرح سے چلے دے جس طرح سے موجود ہے، اور اس کے اندر جو مزید بہتری کی جا سکتی ہے، جو سینڈیکیٹ موجود ہے، جو سینٹ موجود ہے، جو وہاں پر وائس چانسلر موجود ہیں یا یونیورسٹی کے اندر اساتذہ موجود ہیں، وہ اس کے اندر جو ہے پالیسی بنائیں اور اس کو جو ہے خوب سے خوب تر جو ہے یونیورسٹی کی صورت میں سامنے لا سکیں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے قانون اور سماج کے ساتھ۔ عثمان فاروق کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔